بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام مہمانان گرامی عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں آج کی یہ اتباع سنت کانفرنس جنڈا والا بھکر میں برادر عزیز رانا فاروق ادریس صاحب اور عزیز القدر رانا طاہر شبیر صاحب کے نکاح کے موقع پر انعقاد پذیر ہے نکاح کی مبارکباد نکاح پڑھ لینے کے بعد نبی کی سنت کا کامل اتباع کیا ہے اور یاد رکھیے نبی کی سنت سے پیچھے ہٹنا دور کی بات ہے نبی کے حکم میں تاخیر کر لینا بھی انسان کو بہت بڑی فضیلت سے دور لے جاتا ہے اس پہ ایک واقعہ مشکات سے آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ حضور کے 3 بڑے شہداء میں سے ایک تھے ایک حسان بن ثابت ایک کعب بن مالک ایک عبداللہ بن رواحہ علامہ ابن حجر نے الاصابہ میں ان تینوں کا نام لکھا ایک ان میں عبداللہ بن رواحہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم کے لیے لشکر تیار کیا اور اس لشکر میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے جمعہ کا دن تھا اللہ کے نبی نے لشکر ترتیب دینے کے بعد صبح سویرے کوچ کرنے کا حکم دے دیا، روانگی کا حکم دے دیا، چلے جائیے
مدینے سے مہم پہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا جمعے کا دن ہے، مہم پہ جانا ہے، نہ جانے تمہارا مدینے میں آنے کا موقع ملے یا نہ ملے، تمہارا نبی کا خطبہ سننا نصیب ہو یا نہ ہو، تمہارا یہ آنکھیں نبی کے دیدار کا شرف پا سکے یا نہ پا سکے، میری سواری تیز رفتار ہے، اگر میں رک جاؤں جمعہ حضور کے پیچھے پڑھوں، آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کروں، آپ کی شریعی گفتگو سے اپنے کانوں کو تازگی بخشوں اور آپ سے ملاقات کے بعد جمعہ پڑھ کے نکل جاؤں، میں پھر بھی ان کے ساتھ مل سکتا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، تاخیر کی، اور تاخیر کا سبب کیا تھا؟ نبی کی محبت۔ تاخیر کا سبب کیا تھا؟ نبی کی الفت۔ تاخیر کا سبب کیا تھا؟ نبی کی رویت۔ تاخیر کا سبب کیا تھا؟ نبی کی زیارت۔ تاخیر کا سبب کیا تھا؟ کلام نبوت کی سماعت۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رک گئے، حضور خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، خطبے کے دوران دیکھا حضرت عبداللہ بن رواحہ مجمع میں تشریف فرما ہے، سوال کر دیا کہ تجھے ان کے ساتھ کوچ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بتایا، اللہ کے رسول دل میں یہ بات پیدا ہوئی، نہ جانے زندگی رہے یا نہ رہے، تمہارا آپ کا دیدار ہو یا نہ ہو، کلام اور بات سننے کی نوبت آئے یا نہ آئے، میں مل سکتا ہوں تو کیوں نہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کے پھر ان کے ساتھ مل جاؤں۔ حضور سرور کونین نے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اگر زمین کی ساری دولت تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو اتنا پیچھے رہ گیا ہے کہ صبح کے وقت جو وہ نکلے ہیں، روانہ ہوئے ہیں، ان کی فضیلت کبھی نہیں پا سکتا۔ چلے بھی گئے، صرف تاخیر کر دی تو حضور نے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، سنت کی مخالفت، بدعت کے اوپر چل پڑنا، اس کی کتنی قباحت ہو سکتی ہے، کتنی نحوست ہو سکتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، یاد رکھیے اگر سنت سے ہٹ کر عبادت بھی کی جائے تو وہ عبادت بھی عبادت نہیں رہتی، سنت سے ہٹ کر عبادت بھی کی جائے وہ عبادت نہیں رہتی۔ بخاری شریف جلد ثانی کی ایک روایت آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں، کچھ صحابہ کرام ازواج مطہرات کے پاس آئے، نبی کی انفرادی عبادت کے بارے میں سوال کیا، آپ کیا کیا عبادت کرتے ہیں؟ ازواج مطہرات نے فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا قیام کرتے ہیں، یعنی نوافل پڑھتے ہیں، نمبر 2 اکثر نفلی روزے رکھتے ہیں، نمبر 3 اپنا اکثر وقت اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں، اللہ کے ذکر اور عبادت میں گزارتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو 3 صحابی تھے، کہنے لگے، این نحن من النبی، نبی کہا اور ہم کہا، نبی کا رتبہ کہا، ہمارا کہا، قد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، آپ کی ذات گرامی وہ ہے جس کی اگلی پچھلی لغزشیں اللہ نے پہلے معاف کر دی ہے، جو خلاف اولا ہے اللہ نے پہلے معاف کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ رات کو لمبا قیام کریں، آپ اکثر نفلی روزے رکھیں، اکثر اوقات اللہ کی عبادت میں گزارے، تو نبی کی عبادت کے سامنے ہماری عبادت تو بہت حقیر ہے، نبی کی عبادت کے سامنے ہماری عبادت بہت کم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ عبادت کریں۔ ایک صحابی نے وہاں یہ عزم کیا کہ آج سے میں نماز پڑھوں گا، ساری رات پڑھوں گا، اصلی اللیل ابدا، ہمیشہ ساری رات نوافل پڑھا کروں گا اور سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا اصوم الدہر، میں روزہ رکھا کروں گا، زندگی بھر روزہ رکھوں گا، لا افطر، میں افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، بغیر بیوی کے رہوں گا تاکہ ایک لمحہ بھی اہل و عیال میں مشغول ہو کر اللہ کی عبادت سے غفلت میں نہ گزرے۔ اب ایک صحابی نے کہا ساری رات نوافل پڑھوں گا، دوسرے نے کہا مسلسل روزے رکھا کروں گا،
گا. تیسرے نے کہا میں شادی بھی نہیں کروں گا اس لیے کہ اللہ کی یاد سے غفلت میں اہل و عیال کی محبت بھی کوئی وقت گزرنے کا سبب نہ بنے. اللہ کے نبی تشریف لائے, جہاں رسول اللہ علیہم, ان کی طرف رسول اللہ آئے, ان کی بات سن لی اور سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی ہو قل تم کذا و کذا جنہوں نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل اللہ کے رسول ہم وہی ہیں. حضور نے فرمایا تو سن لو, میں اللہ کا نبی ہو کر, اللہ کا محبوب ہو کر, اللہ کا برگزیدہ ہو کر, اللہ کا برگزیدہ ہو کر, نبیوں کا نبی ہو کر اگر رات کو نفل پڑھتا ہوں تو رات کو سوتا بھی ہوں, اگر میں نفلی روزے رکھتا ہوں تو کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, اور میں نے نبی ہو کر عورتوں سے شادی بھی کی ہے, تو تم کس طرح کہتے ہو کہ ہم رات کو نوافل پڑھا کریں گے, نہیں سوئیں گے, ہمیشہ روزہ رکھیں گے, نہیں افطار کریں گے, شادی نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری کسی بھی سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں, میرے طریقے پہ نہیں. اللہ کے نبی نے عبادت کے معاملے میں بھی اتباع سنت کو لازم قرار دیا. اگر عبادت بھی سنت طریقے سے ہٹ کے کی جائے وہ عبادت نہیں رہتی, حماقت بن جاتی. مثال کے طور پہ فجر کی 2 رکعتیں اگر کوئی بندہ کہے میں 4 پڑھ دیتا ہوں, 2 فرضوں کی جگہ 4 فرض پڑھ لیتا ہوں, تلاوت تو قرآن کی ہی کرنی, رکوع اور سجدے میں تسبیح تو اللہ کی ہی کرنی ہے, سجدے تو اللہ کو ہی کرنے ہیں. بے شک سجدہ اللہ کو ہے, رکوع اللہ کو ہے, لیکن نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے, نبی کی سنت یہ نہیں ہے. نماز کوئی عبادت ہے مگر اتباع سنت کو ترک کر دیا جائے, خلاف سنت طریقے سے پڑھی جائے تو عبادت بھی عبادت نہیں رہتی, حماقت بن جاتی. اور بڑے سے بڑا عمل سنت کی مخالفت پر کھڑا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں. چھوٹے سے چھوٹا عمل نبی کی سنت کے اتباع میں ہو تو اسے عبادت کا درجہ مل جاتا ہے. اتباع سنت کی برکت سے وہ قبول ہو جاتا ہے. تو اتباع سنت بڑی اہم ہے. اگر کوئی شخص قیام میں کھڑے ہو کر اس قدر عبادت اور تلاوت کرے, اتنا لمبا قیام کرے کہ اس کی کمر اکڑ جائے, گردن سوج جائے, پاؤں پہ فرم آ جائے, رکوع اتنے جھک کے کرے کہ اس کی کمر جھک جائے, سجدے اتنے لمبے کرے کہ اس کی پیشانی پہ محراب پڑ جائے, ذکر کر کر کے اس کی زبان تھک جائے, تسبیح کر کر کے اس کے موتی گھس جائے, لیکن اگر وہ حضور کی سنت کے برعکس کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی بھکت نہیں, کوئی بھکت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آج حکم الہی اور اسوہ حسنہ نبی کو سنت کو کہا جا سکتا ہے, نبی کی سنت کے علاوہ اس کا کوئی مصداق نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ اسوہ حسنہ نبی کی سنت ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں دے اسے تھام لو, اس کا اتباع کرو. تو جس سے رسول منع کر دے وہ جتنا بھی روشن نظر آئے, اس میں جتنے بھی فائدے نظر آئے اسے چھوڑ دو, اس لیے کہ تمہاری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں محمد کی نبوت کی فراست جاتی, جہاں حضور کی نبوت کی فراست جاتی ہے. اور صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا تھا, صحابہ کو جو مرتبہ ملا, صحابہ کو جو مقام ملا وہ اتباع سنت کی برکت سے ملا. صحابہ کرام دنیا میں اللہ کی رضا کے سرٹیفکیٹ وصول کر کے گئے, اتباع سنت کی برکت ہے. ان سے دنیا میں جنت کے وعدے کر لیے گئے, اتباع سنت کی برکت ہے. ان کے لیے جنگل کے پرندوں نے جنگل خالی کر دیے, اتباع سنت کی برکت ہے. ہوا نے ان کے پیغام پہنچائے, اتباع سنت کی برکت
نبی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے ساتھ۔ ہمارا آج کا عالم، ہمارا آج کا خطیب، واعظ، متکلم اور ذاکر ربیع الاول کا سارا مہینہ نبی کی ولادت کے ذکر میں گزار دیتا ہے، آپ کے فضائل بیان کرنے میں گزار دیتا ہے، سیرت اور سنت کو ٹچ تک نہیں کرتا۔ حالانکہ نبی کی ولادت ایسی چیز ہے جس کا کسی نے انکار نہیں کیا، نبی کی سنت اور سیرت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عملی طور پر ہم مسلمان خود حضور کی سیرت اور سنت کے منکر ہیں۔ میں انہیں شاباش دیتا ہوں، انہوں نے بڑی سادگی کے ساتھ بڑے مسنون طریقے سے نکاح کا اہتمام کیا، مگر نہ آپ دیکھیے ایک لمحہ کے لیے نہ ہماری خوشی نبی کی سنت کے تابع، نہ ہماری غمی نبی کی سنت کے تابع۔ ہماری خوشی کے فنکشن کن برائیوں سے اٹے ہوتے ہیں، اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس کے عینی شاہد ہیں۔ ہماری غمی کے مواقع کن بدعات سے اٹے ہوتے ہیں، یہ بھی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم بخوبی اس سے واقف ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے جس کی عملی طور پہ ہم منکر ہیں۔ یاد رکھیے ہماری زندگی عملی لحاظ سے نبی کی ولادت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں، نبی کی سنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نبی کی سیرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر کسی کو ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ چاہیے، نبی کی ولادت سے نہیں ملے گا، نبی کی سنت اور سیرت سے ملے گا۔ قضاء حاجت کا طریقہ چاہیے، نبی کی ولادت سے نہیں ملے گا، نبی کی سنت اور سیرت سے ملے گا۔ تو ہماری عملی زندگی حضور کی سنت سے وابستہ ہے، تو ہمیں چاہیے ہم نبی کی سیرت پڑھیں، سمجھیں، نبی کی سنت پڑھیں، سمجھیں، اور اپنی عملی زندگی میں ایک ایک کر کے اتاریں۔ یہ شادی کا موقع بڑا اہم موقع ہے، اس میں حضور کی سنتوں پر عمل کو یقینی بنانا چاہیے۔ ایک دو بات یہاں عرض کرتا ہوں، شادی حضور کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنت، نکاح میری سنت ہے، اور ایک روایت میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری یہ سنت سے اعراض کرے وہ اس معاملے میں میرے طریقے پر نہیں ہے، اس معاملے میں میرے درس پر نہیں ہے، میرے بتائے ہوئے اصول اور دین پر نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو ہمیں چاہیے ہم سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے شادی کا مسنون طریقہ کیا پیش کیا۔ آخری بات، ہمارے معاشرہ میں شادی کے حوالہ سے بہت ساری بے راہ رویہ ہے۔ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز ضرور بنانا ہے، اور پھر اتنا بنانا ہے جس کو پورا خاندان دیکھ کے ہمیں شاباش دے سکے، اس سے نیچے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، نہ شریعت نے جہیز دینے سے منع کیا اور نہ ہی اس کا حکم کیا، منع بھی نہیں کیا، حکم بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ سامان بنایا۔ نسائی کی روایت میں آتا ہے ایک چادر تھی، ایک تکیہ تھا، ایک مشکیزہ تھا، لیکن ذہن میں رکھیے اللہ کے نبی نے اس لیے بنایا کہ حضرت علی کے بھی آپ سرپرست تھے۔ جہاں حضرت فاطمہ کے والد تھے وہاں حضرت علی کے سرپرست تھے۔ حضرت علی بچپن سے حضور کی کفالت اور تربیت میں، تو اب حضرت علی کی شادی ہونا تھی، حضور کی بیٹی سے ہونا تھی۔ اب حضرت علی کے پیسوں سے ہی حضرت علی کے گھر ضرورت کی چیزوں کا انتظام کیا۔ جہازہ کا لفظ تیاری کے معنی میں آیا ہے، حدیث میں اس ہمارے اصطلاحی جہیز کے معنی میں نہیں آیا، جو ہمارے معاشرہ میں رواج پکڑ گیا، اور اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں کی عمر بیت گئی، جو شادی کی عمر تھی وہ کراس کر گئی۔ جہیز دینا ممنوع نہیں، ناجائز نہیں، حرام نہیں، لیکن اس کے لیے بچی کی عمر کو گزار دینا یہ ناجائز ہے، اور پھر لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ کرنا، شرط لگانا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اپنے اولاد کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے والد خوشی سے کچھ بھی دے، اس پہ کوئی پابندی نہیں، لڑکے والوں کی ڈیمانڈ نہ ہو، اور والد اس جہیز کے لیے
نہ اپنی لڑکی کی عمر گزارے اور نہ اتنے قرضے اٹھائے کہ پوری زندگی قرضے اتارتے گزر جائے اور پھر وہ انسولین تک جا پہنچے، اس کی شوگر اتنی ہائی ہو جائے۔ شریعت میں نکاح جتنا آسان ہے اتنا آسان شاید ہی کوئی نہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ پورے خاندان کو بلایا جائے، تمام دوست احباب کو بلایا جائے۔ صحابہ کے نکاح ہوتے تھے، بعض دفعہ وہ حضور کو اطلاع تک نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، حضور کو خبر بھی نہیں، اس لیے کہ آپ کو یہ زحمت نہیں دینا چاہتے۔ تو پتہ چلا یہ ضروری نہیں کہ سب کو بلایا جائے، سب کو اکٹھا کیا جائے، شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ولیمہ مسنون ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ ولیمہ مسنون ہے، فرض واجب نہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے، ولیمے میں نہ شریعت نے افراد کی مقدار مقرر کی کہ اتنے ہونے چاہیے، نہ کھانے کا معیار مقرر کیا کہ اس معیار کا ہونا چاہیے۔ جتنے آسانی سے آپ سنبھال سکتے ہیں اور جتنا آپ مقروض ہوئے بغیر دے سکتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا جاتا ہے؟ اور پھر اگر نہیں بھی کرتے، ولیمہ نہیں بھی کرتے، تو ہماری شریعت پھر بھی کوئی کسی قسم کی ملامت اور آر نہیں دلاتی۔ تو یہ آسان معاملہ ہے، اسے آسان سمجھا جائے۔ جیسے ہی بچی اور بچے جوان ہو اور نکاح کے تقاضے پورے کرنے پہ قادر ہو، گھر سنبھالنے اور چلانے کی انہیں قدرت اور دسترس حاصل ہو جائے، تو پھر ہماری شریعت کی تعلیم یہ ہے ان کے نکاح میں دیر نہ کی جائے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے نماز کا وقت ہو جائے تو ادائیگی میں دیر نہ کرو، وقت میں پڑی گئی ادا ہے، وقت گزر گیا تو قضا ہے۔ اگر پیسے اور رقم پاس آ جائے تو قرضے کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرو، اس لیے کہ قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ جب بچی جوان ہو جائے پھر اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ اگر تمہاری شرطوں کی وجہ سے جو رشتے کی تلاش میں لگائی جاتی ہے، تمہارے جہیز کی شاباش لینے کی وجہ سے، اتنی مقدار میں بنانے کی وجہ سے جس کی نمائش کی جا سکے، لوگوں کو دکھایا جا سکے اور لوگ کوئی تانا بھی نہ دے، اگر اس وقت میں کوئی غلط قدم لڑکی نے اٹھا لیا تو اس کا گناہ صرف لڑکی کو نہیں ہوگا، لڑکی کے والد کو ہوگا، والدہ کو ہوگا، سرپرست کو ہوگا، ولی کو ہوگا۔ تو اس لیے جب نماز کا وقت ہو جائے، شریعت اس کی ادائیگی میں تاخیر سے باز رکھنے کا کہتی ہے۔ پیسے آ جائے، قرض کی ادائیگی میں تاخیر سے منع کرتی ہے، اور آپ جوان ہو جائے تو شادی میں تاخیر سے بھی منع کرتی ہے۔ تکلفات چھوڑ دیے جائے تو یہ انتہائی آسان مرحلہ ہے، اور ہمارے تکلفات کا یہ عالم ہے، جس کارڈ پہ ہم شادی کی اطلاع کرتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو، شادی کی اطلاع کرتے ہیں، وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے، وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے، حالانکہ اس کا کام کتنا ہے؟ تاریخ پڑھی، میرج ہال کا نام پڑھا، بھیجنے والے کا پڑھا اور اسے پیک، اتنا سا کام ہے۔ اور یہ شادی کے معاملات میں ایک بات اور عرض کر، یہ جو نیوتے کا سسٹم ہے، نیوتے کا ہدیہ دینے سے شریعت منع نہیں، ہدیہ دینے سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن ہمارا مربجہ نیوتا ہے، یہ قرض اور سود کی ایک سود مال، یہ قرض مال سود مال ربا ہے۔ کیسے؟ دینے والا جب دیتا ہے وہ درج کرواتا ہے، لکھواتا ہے، درج کرواتا ہے، یہ بھائی درج کس لیے کروا رہے ہیں؟ اور جو لینے والا ہے وہ بھی درج کرنا ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ پھر اس نے بھی اس کی شادی میں جانا ہے اور اس سے بڑھ کے دینا ہے۔ تو دینے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ پلٹ کے زیادتی کے ساتھ آئے گا، اور لینے والے کے ذہن میں یہ ہے میں نے لکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، کل میں نے لوٹانا بھی ہے، تو پھر ہدیہ تو نہ ہوگا، یہ تو قرض ہوا۔ علماء بھی دیتے ہیں، ایسے پکڑا کے چلے جاتے ہیں، کوئی تحریر نہیں، کوئی اندراج نہیں، بعض دفعہ پہلے دے دیتے ہیں، بعض دفعہ بعد میں بھیج دیتے ہیں، یہ ہے ہدیہ۔ اور یہ جو جہاں پرات میں چند
दाने चावलों के रख के इतना बड़ा रजिस्टर लेके बैठ जाते हैं, ये नया के पुराना, नया के पुराना, और सूद किसे? तो शादी को भी सुन्नत के ताबे बना दे, वफात के मामलात को, बादल मौत के हालात को सुन्नत के ताबे बनाइए। हमारी शरीयत बड़ी आसान है, अदीन युसरुन, हुजूर ने फरमाया दीन आसान है। मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन के मामले में अल्लाह ने कोई तंगी नहीं रखी। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो आइए सुन्नत के मुताबिक शादियां करें, सुन्नत के मुताबिक घर बसाएं, और इसकी बरकत आप पूरी जिंदगी महसूस करेंगे। मेरी शादी जुमे के दिन हुई, जुमे की नमाज में हुई, मस्जिद के अंदर हुई, सारे बावजूद थे, सारे मस्जिद में थे, उसकी बरकत मैं आज तक महसूस कर रहा हूँ। 5 बच्चे हैं, 16 साल शादी को हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। इस एहतमाम की बरकत से आज तक कोई परेशानी नहीं, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे इन भाइयों की जिंदगी भी मसरत के साथ गुजरेगी, बरकत के साथ गुजरेगी। यहाँ कज़न भी होंगे जो तुलका लगाते होंगे, नहीं यार फलानी फलाना नच्चन वाला फलाना है, फलाना ढोलची बड़ा चंगा, फलानी पार्टी बड़ी अच्छी है, आतिशबाजी करनी है, बड़े होंगे इसरार करने वाले, लेकिन आफरीन है इनके वालिदैन पर, इनके घरानों पर। इन्होंने सबका प्रेशर कबूल किया और नबी की सुन्नत का इत्तिबा किया, उसे सीने से लगाया, और यही एक आशिक की पहचान है। अरबी का एक शायर कहता है, तासिर रसूल व अंत तुज़हिर हुब्बहु, तासिर रसूल व अंत तुज़हिर हुब्बहु, हाज़ा लअमरी फिस ज़मानी बदिय्यु, वलौ काना हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतिय्यु। तासिर रसूल व अंत तुज़हिर हुब्बहु, तो रसूल की नाफरमानी भी करता है और नबी के साथ मोहब्बत का दावा भी करता है। हाज़ा लअमरी फिस ज़मानी बदिय्यु, कसम है जिंदगी की, जमाने में ये तरीका अक्लो क़ियास से हटा हुआ है। वलौ काना हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, अगर नबी की सच्ची मोहब्बत होती तो नबी की बात मानता क्यों? इसलिए कि इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतिय्यु, मुहिब तो महबूब की एक एक अदा पे जान दे देता है। तो आइए, हदिया देने से शरीयत मना नहीं, हदिया देने से शरीयत मना नहीं करती, लेकिन हमारा मुरब्बजा नहीं होता है। ये कर्ज और सूद की एक सूद माल, ये कर्ज माल सूद माल रिबा है। कैसे? देने वाला जब देता है वो दर्ज करवाता है, लिखवाता है, दर्ज करवाता है। ये भाई दर्ज किस लिए करवा रहे हैं? और जो लेने वाला है वो भी दर्ज करना जरूरी समझता है, क्योंकि फिर उसने भी उसकी शादी में जाना है और उससे बढ़ के देना है। तो देने वाले के जहन में ये है कि पलट के ज्यादती के साथ आएगा, और लेने वाले के जहन में ये है मैंने लिखना है, याद रखना है, कल मैंने लौटाना भी है। तो फिर हदिया तो ना, हदिया तो लाना होगा, ये तो कर्ज हुआ। उलमा भी देते हैं, ऐसे पकड़ा के चले जाते हैं, कोई तहरीर नहीं, कोई इंदिराज नहीं, बाज़ दफा पहले दे देते हैं, बाज़ दफा बाद में भेज देते हैं, ये है हदिया। और ये जो जहां परात में चल दाने चावलों के रख के इतना बड़ा रजिस्टर लेके बैठ जाते हैं, ये नया के पुराना, नया के पुराना, और सूद किसे? तो शादी को भी सुन्नत के ताबे बना दे, वफात के मामलात को, बादल मौत के हालात को सुन्नत के ताबे बनाइए। हमारी शरीयत बड़ी आसान है, अदीन युसरुन, हुजूर ने फरमाया दीन आसान है। मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन के मामले में अल्लाह ने कोई तंगी नहीं रखी। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो आइए सुन्नत के मुताबिक शादियां करें, सुन्नत के मुताबिक घर बसाएं, और इसकी बरकत आप पूरी जिंदगी महसूस करेंगे। मेरी शादी जुमे के दिन हुई, जुमे की नमाज में हुई, मस्जिद के अंदर हुई, सारे बावजूद थे, सारे मस्जिद में थे,
اس کی برکات میں آج تک محسوس کر رہا ہوں. 5 بچے ہیں، 16 سال شادی کو ہو چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے اس اہتمام کی برکت سے آج تک کوئی پریشانی نہیں. اور میں امید کرتا ہوں ہمارے ان بھائیوں کی زندگی بھی مسرت کے ساتھ گزرے گی، برکت کے ساتھ گزرے گی. یہاں کزن بھی ہوں گے جو تلکا لگاتے ہوں گے، نہیں یار فلانی فلانا نچن والا پلانا ہے، فلانا ڈھولچی بڑا چنگا ہے، فلانی پارٹی بڑی اچھی ہے، آتش بازی کرنی ہے. بڑے ہوں گے اصرار کرنے والے، لیکن آفرین ہے ان کے والدین پر، ان کے گھرانوں پر. انہوں نے سب کا پریشر قبول کیا اور نبی کی سنت کا اتباع کیا، اسے سینے سے لگایا. اور یہی ایک عاشق کی پہچان ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے تاثر رسول وانت تظہر حبہ، تاثر رسول وانت تظہر حبہ، ھذا العمری فی الزمان بدیع، ولو کان حبک صادقا لأطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. تاثر رسول وانت تظہر حبہ، تو رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. ھذا العمری فی الزمان بدیع، قسم ہے زندگی کی، زمانے میں یہ طریقہ عقل و قیاس سے ہٹا ہوا ہے. وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، اگر نبی کی سچی محبت ہوتی تو نبی کی بات مانتا کیوں؟ اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، محب تو محبوب کی ایک ایک ادا پہ جان دے دیتا ہے. تو آئیے نبی کی سنت کے اتباع کا عزم کریں، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، تنگی میں بھی، کشادگی میں بھی. اس لیے آخر میں یہی کہوں گا، آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، سنت مصطفیٰ کو عام کریں. جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.